سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد بین نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ سیکورٹی اداروں سے تحفظ اور عدالتوں سے انصاف مانگنے کی بجائے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کم از کم فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے نقطے پر متحد ہو جائیں تاکہ دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ مولانا حامد اللہ حقانی کی شہادت کو اتحاد ملت کا نقطۂ آغاز بنایا جائے، ملی یکجہتی کونسل کو دوبارہ متحرک کریں یا کوئی نیا پلیٹ فارم بنائیں۔ جس دن پاکستان کے سنی اور شیعہ علماء اکرام متحد ہو گئے، اس دن ان علماء کو لڑانے کی سازش کرنے والے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں حامد میر کہتے ہیں کہ اب تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ارد گرد ایک نئی گریڈ گیم شروع ہو چکی ہے اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر اس ڈرٹی گیم کا حصہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کو اس ڈرٹی گیم سے دور رہنا چاہیے۔ پاکستان کو اس ڈرٹی گیم سے بچانے کا بہترین راستہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتحاد ہے۔ اگر علماء متحد ہو گئے تو سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہونے پر مجبور ہو جائیں گی۔ یہ علماء اگر اب متحد نہ ہوئے تو ان کے لیے دوبارہ متحد ہونا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی سازش کرنے والے ڈرٹی گیم کو مزید آگے بڑھائیں گے اور مزید شخصیات کو نشانہ بنائیں گے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے باپ کے بعد بیٹے کی شہادت پر بھی تعزیتی کالم لکھنا پڑے گا۔ 2018 میں مولانا سمیع الحق صاحب کو شہید کیا گیا تو میں نے ان کے صاحبزادوں حامد الحق اور راشد الحق حقانی سے تعزیت کی تھی، لیکن اب جب حامد الحق کو مسجد میں شہید کیا گیا ہے تو ان کے صاحبزادے عبدالحق حقانی سے تعزیت کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ مولانا حامد الحق حقانی کی شہادت اسی سازش کی کڑی ہے جس کے تحت کبھی علامہ احسان الہی ظہیر کو لاہور میں بم دھماکے کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کی شہادت کے فوراً بعد پشاور میں علامہ عارف حسین کو شہید کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر ایک دوسرے سے لڑا دیا جائے۔ مولانا سمیع الحق شہید کا شمار ان علماء میں ہوتا تھا جنہوں نے ہمیشہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کی کوشش کی، لیکن افسوس کہ ان کے کردار کے اس مثبت پہلو کو قومی میڈیا میں زیادہ اجاگر نہیں کیا گیا۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ 1996 میں جب ایک اردو اخبار کے ایڈیٹر کی حیثیت سے میں نے کالعدم سپاہ صحابہ اور کالعدم سپاہ محمد کے درمیان اپنے اخبار کے صفحات پر ڈائلاگ شروع کرانے کی کوشش کی تو مولانا سمیع الحق نے میری بہت حوصلہ افزائی کی تھی۔ اس ڈائلاگ کا آغاز علامہ ضیاء الرحمن فاروقی اور علامہ مرید عباس یزدانی کے درمیان شروع ہوا۔ یزدانی صاحب کو اسی سال اسلام آباد میں شہید کر دیا گیا اور علامہ ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کو 1997 میں لاہور کی سیشن کورٹ میں بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مولانا سمیع الحق، مولانا شاہ احمد نورانی، علامہ ساجد نقوی، علامہ ساجد میر، قاضی حسین احمد، مولانا اجمل خان اور کئی دیگر علماء ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ کے لیے عملی کوششوں کا آغاز کر چکے تھے۔ ملی یکجہتی کونسل نے ہی بعد میں متحدہ مجلس عمل کو جنم دیا اور 2002 میں حامد الحق حقانی MMA کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ سینئر صحافی بتاتے ہیں کہ حامد الحق حقانی نے پیپلز پارٹی کے میجر جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر کو شکست دی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ نصیر اللہ بابر اور مولانا سمیع الحق دونوں کا افغان طالبان سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ طالبان رہنماؤں سے میرا تعارف نصیر اللہ بابر کے ذریعے ہوا اور بعد میں کئی طالبان رہنماؤں سے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا کٹک میں ہونے والے اجتماعات میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ یہ وہ مدرسہ ہے جو مولانا سمیع الحق کے والد مولانا عبدالحق صاحب نے قیام پاکستان کے بعد قائم کیا تھا۔ قیام پاکستان سے قبل وہ دارالعلوم دیوبند میں استاد تھے۔ ان کے مدرسے سے صرف جلال الدین حقانی نہیں بلکہ برہان الدین ربانی، مولوی نبی محمدی، مولوی یونس خالص اور دیگر افغان رہنماؤں نے بھی تعلیم حاصل کی۔ مولانا فضل الرحمن صاحب بھی اس مدرسے کے طالب علم رہے اور جب ملی یکجہتی کونسل بنائی گئی تو مولانا سمیع الحق نے ملت جعفریہ کے رہنما علامہ ساجد نقوی صاحب کو دارالعلوم حقانیہ اکوڑا کٹک میں دعوت دے کر اپنے دشمنوں کو آگ بگولا کر دیا۔
हामिदुल्लाह कक्कानी भी अपने शहीद वालिद की तरह फिरका वाराना हम आहंगी को दिफाए पाकिस्तान का एक अहम तकाजा समझते थे। 2002 में वो MNA बने तो मैंने अक्सर देखा कि वो पार्लियामेंट हाउस की लाइब्रेरी में बहुत जाते थे। उनके दादा मौलाना अब्दुल हक साहब 1970 के इंतखाबात में अजमल खटक को शिकस्त देकर रुकन कौमी असेंबली बने थे। मौलाना अब्दुल हक ने 1973 के आइन की तश्कील में बहुत अहम किरदार अदा किया। एक दफा हामिदुल्लाह कक्कानी ने मुझे कुछ रिकॉर्ड दिखाया और बताया कि मुफ्ती तकी उस्मानी और मौलाना समीउल हक ने मिलकर 1973 के मुजव्विज़ा आइन का मुसव्वदा पढ़ा और मौलाना अब्दुल हक को इस मुसव्वदे में तरमीम के लिए 200 से ज़ायद तजावीज़ दी। हामिदुल्लाह कक्कानी और इनके भाई राशिदुल्लाह कक्कानी ने एक अहम काम ये किया कि अपने वालिद मौलाना समीउल हक की शहादत के बाद इनसे वाबस्ता दस्तावेजात को किताबी शक्ल दे दी, जिसमें मौलाना अबुल आला मौदूदी से लेकर मुल्ला मोहम्मद उमर और उसामा बिन लादन से लेकर बेनजीर भुट्टो तक मौलाना समी की जानिब से आम शख्सियात के नाम लिखे गए खतूत को महफूज कर दिया गया है। हामिद मीर बताते हैं कि मौलाना समीउल हक शहीद ने अपनी जिंदगी में खुद को हमलों को खिलाफ इस्लाम करार दिया और पोलियो के कतरे इस्तेमाल करने के हक में फतवा दिया। उनके बरखुरदार हामिदुल्लाह कक्कानी ने औरतों की तालीम पर पाबंदी लगाने की मुखालफत की, लेकिन दूसरी तरफ वो अफगान तालिबान के साथ महाजराई की बजाय इनके साथ बातचीत के हामी थे। हामिदुल्लाह कक्कानी की शहादत पर मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल बड़ा अहम है। उन्होंने फरमाया कि दारुल उलूम हक्कानिया और मौलाना हामिदुल हक पर हमला मेरे मदरसे और घर पर हमला है। रमजानुल मुबारक के आगाज पर एक आलिम दीन पर मस्जिद में हमला सिक्योरिटी इदारों की नाकामी भी करार दिया जा रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।